بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا 4 رکعت والی فرض نماز میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ 4 رکعت والی فرض نماز میں 2 رکعتوں میں آپ نے سورت پڑھنی ہے، تو 2 رکعتوں میں آپ ایک سورت اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو کئی صورتیں یاد ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھیں۔ اگر زیادہ صورتیں یاد نہیں، ایک ہی سورت آتی ہے تو بغیر کراہت کے نماز ہو جائے گی۔ کیا 4 رکعت والی سنتوں میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جائز تو ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ الگ الگ صورتیں یاد کی جائیں اور الگ الگ پڑھی جائیں۔ اگر پرائز بانڈ والی رقم انعام کی حلال ہے یا حرام؟ وضاحت فرما دیجئے۔ پرائز بانڈ کی جو رقم ہے یہ حرام ہے، جوا اور سود کا مجموعہ ہے، یہ قطعی طور پر حرام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس صاحب کے پاس یہ رقم ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے۔ جیسے کپڑے کو نجاست لگ جائے تو اس کو وہ پاک کرتا ہے، دھوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا کپڑا پاک ہو گیا، یہ بھی ناپاک اور نجس اور حرام چیز اس کے ہاتھ لگ گئی ہے، اس کے کپڑے کو، اس کے جسم کو، تو اس کو اپنے سے دور کرے اور پاک کرے اپنے آپ کو، ورنہ اس کے انتہائی سخت اور مضر اثرات ہوں گے۔ حالت مجبوری میں ڈاکٹر حضرات سے عورتوں کے آپریشن کروائے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، شرعاً گنجائش ہے۔ اگر مجبوری ہو اور علاج کرنے کے لیے کوئی عورت نہ ہو اور مرد ہی وہ آپریشن کرنا جانتے ہوں اور کرتے ہوں تو پھر ان سے کروانا جائز ہے۔ البتہ یہ احتیاط کر لی جائے کہ ڈاکٹر جو ہے متقی ہو، کوئی نیک صالح ہو اور شریعت کا پابند ہو۔ تلاش کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے، ایسے ڈاکٹر حضرات مل جاتے ہیں۔ فساق اور فجار جو ڈاکٹر ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ اور ڈاکٹر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بڑی احتیاط کریں، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، اور جسم کے جس حصے کی ضرورت ہو مجبوری کے درجے میں صرف اس حصے کو کھولا جائے، دیکھنے کی ضرورت ہو تو اس حصے کو دیکھا جائے۔ پورے جسم کو برہنہ کر دینا خواتین کے کسی طرح بھی جائز نہیں، انتہائی خطرناک اور حرام کام ہے یہ دیکھنا بلا ضرورت۔ تو اس لیے وہ حضرات بھی احتیاط کریں اور یہ خواتین جو آپریشن کروانا چاہتی ہیں یہ بھی اس میں احتیاط کریں اور پھر اس میں توبہ استغفار بھی کرتے رہیں۔ بخاری شریف میں آج کل جو ہمارا سبق چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات غزوہ احد کے موقع پر مرد حضرات جو زخمی ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی کرنے والی تھی، تو وہاں یہ باب آیا ہے مستقل کہ اجنبی مردوں کا علاج بامر مجبوری شرعاً جائز ہے، عورت کر سکتی ہے چونکہ وہاں مجبوری تھی۔ اور پھر اس میں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ لامس اور ملموس، مرہم پٹی کرنے والا اور جن کی پٹی کی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ زخمی ہے اور تکلیف میں ہے، تو اس وقت اس طرف خیال تو شیطانوں کا ہی جا سکتا ہے، مسلمان تو کم از کم اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرف خیال اور ذہن جا بھی نہیں سکتا، خاص طور پر ایسے حالات میں۔ تو یہ بھی جب بیماری ہے، پریشانی ہے، یہ تو ہمارے ہاں انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا سجا دیا ہے ماحول، ورنہ تو عبرت کی جگہ ہے، ہسپتال تو عبرت کی جگہ، ایک ایک مریض کو دیکھو، عبرت ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات ان مریضوں کو دیکھتے بھی ہیں اور مسکراتے بھی ہیں، ان کا مسکرانا میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ وہ مریضوں کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں پیسوں، ان کو شاید اس مریضوں میں پیسے نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسانی ہمدردی ہے، محبت ہے، تو ان چیزوں کا خیال بہرحال ہونا چاہیے۔ جب کوئی مر جائے تو تیسرے دن قرآن خوانی کروائی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، آپ لوگ بھی باز نہیں آتے اور ہم لوگ بھی چپ نہیں رہتے۔ دیکھیں، شریعت کا حکم یہ ہے، جو کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ سنت اور دین ہے۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو دین سمجھ کر، چاہے اس میں قرآن ہو، چاہے اس میں حدیث ہو، چاہے اس میں جو کچھ بھی ہو، وہ دین نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ
صحابہ کرام کی اموات بھی ہوئیں، شہادتیں بھی ہوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن اس طرح کا کوئی عمل کیا جو ہمارے ہاں رائج ہے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ کسی سے پوچھیں۔ صحابہ کرام نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، موت ہوئی؟ کیا صدیق اکبر نے کوئی عمل کیا؟ اگر کیا تو سر آنکھوں پر ہم سب کریں گے، اگر نہیں کیا تو پھر کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصول، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ، ایسا کوئی عمل قرآن، حدیث اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج کل تو ہم بھی کہتے ہیں نا رسم، اور یہ برادری والے نہیں مانتے جی، ناک کٹ جائے گی جی، کیا منہ دکھائیں گے جی۔ اور ابھی ایک جنازہ میں نے پڑھایا تو کہا جی کل کو اعلان کر دو، میں تو اعلان نہیں کرتا ایسے، تو خیر انہیں اعلان کیا، تو ساتھ دوسرا کہنے والا تھا، ادھر میرے سامنے بات ہوئی، میت رکھی ہوئی ہے قبرستان میں، جنازہ گاہ میں، تو دوسرا کہتا ہے جی یہ سارے رشتہ دار آئے بیٹھے، نہیں کڑھنا تے ہے، وہ کل ان کو کھلائیں گے تو نکلیں گے نا۔ اب سوچ دیکھیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، وہ کھانے کے لیے بیٹھے اور یہ کھلانے کے لیے، یعنی اس میت کا کسی کو احساس بھی نہیں ہے۔ تو میت کے ذمہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، ان کے فدیہ اور کفارے ادا کیے جائیں، ان چیزوں کی طرف خیال نہ کیا جائے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی مغفرت کے لیے یا قبرستان میں قبور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے، تدفین کے فوراً بعد جائز ہے۔ ثابت ہے حدیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع سرانے اور پاؤں کی جانب پڑھ کر اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے بعد جب بھی آپ جائیں قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کریں، اس لیے نہیں کہ ناجائز ہے، اس لیے کہ بہت سارے جاہل لوگ ایسے ہیں کہ وہ دیکھ کر یہ سمجھیں گے شاید یہ قبر والوں سے مانگ رہے ہیں۔ قبر والے نہیں دیتے، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ سے مانگا جائے، اس لیے احتیاط کی جائے، بغیر ہاتھ اٹھائے ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ 2 رکعت نفل میں تحیت المسجد، تحیت الوضو، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الصدقہ، صلاۃ التوبہ کی ایک ہی نیت کی جا سکتی ہے، گنجائش ہے جی۔ دعا کی قبولیت کے لیے بدری صحابہ کرام کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، جی ہاں دیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ علماء کرام اور امام مہدی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کا ظہور کتنا قریب ہے؟ آپ حضرات نے تیاری کر لی ہے جی ان کے استقبال کی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، پھر امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھیں گے۔ علامات قیامت تو شروع ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی علامات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، کچھ علامات ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اپنی فکر کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہماری قیامت تو ہماری موت سے شروع ہو جائے گی، اور وہ بالکل قریب ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں، آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہم سب کو موت کی فکر اور موت کو سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سوال مختصر ہونے چاہیے۔ اگر لڑکی بلا وجہ تنسیخ لے کر گھریلو تنازعات کی وجہ سے خامن سے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کوئی شکایت نہ ہو، بذریعہ عدالت تنسیخ لے لے، خامن صرف وہاں عدالت میں حاضر ہو اور کیس پر صرف دستخط کرے، طلاق نہ دے، اس طرح تنسیخ ہو جائے گی، عورت اس کے بعد دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ اللہ اکبر۔ عدالت میں جو تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہوتا ہے، اس کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو انتہائی پیچیدہ، سنجیدہ اور خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا شوہر نان نفقہ بالکل بھی نہیں دیتا، رہائش کے لیے مکان نہیں دیتا، یا زنا پر مجبور کرتا ہے، اس طرح کے سنگین مسائل ہیں، تو بیوی نے واقعتاً اور حقائق کی بنیاد پر عدالت میں جا کر یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عدالت جو ہے شوہر کو طلب کر کے، قاضی اس کو کہے گا کہ تم اس کو طلاق دو، اگر وہ طلاق بھی نہ دے
تو پھر قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کر طلاق دے دے گا، نکاح فسخ ہو جائے گا شرعن۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جج مسلمان ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر معمولی مسائل ہیں، جی مجھے تھپڑ مار دیا، چھوٹے چھوٹے مسائل آج کل جیسے ہوتے ہیں، تو ان مسائل میں عورت کا وہاں جا کر اس طرح دعویٰ دائر کرنا اور فسخ نکاح کی ڈگری لے لینا، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو نوعیت ہر مقدمے کی مختلف ہوتی ہے، جس کا یہ مسئلہ ہو اس کا دعویٰ، جواب دعویٰ، اور پھر عدالت کا فیصلہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد پھر اس کی نوعیت اور پھر اس کے حقائق ہم دیکھتے ہیں کہ عورت نے جو الزامات لگے ہیں وہ واقعی ہیں یا بنے بنائے وہ چھپے چھپائے الفاظ وہ لکھ کر دینے والے بیٹھے ہیں، وہ لکھ کے دے دیتے ہیں۔ واقعہ کچھ ہوتا ہے، لکھ کر وہ کچھ دے دیتے ہیں، اور جناب جج حضرات وہ کیا کرتے ہیں جی، مکھی کے اوپر مکھی مار رہے ہیں جی۔ دیکھ رہے ہیں روزانہ ایک ہی جیسے الفاظ آ رہے ہیں، جیسے ہر گھر کا ایک ہی مسئلہ ہو، پھر بھی فیصلوں پہ فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، تو عدالتی فیصلہ نافذ ہے چند مسائل میں، چند صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں نہیں ہوتا نافذ۔ وہ معمولی نوعیت کے جیسے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں جج حضرات کو چاہیے وہ اصلاح کی طرف ان کو بھیجیں اور ان کا کوئی نہ کوئی تصفیہ کرا دیں۔ اچھا جی، جمعہ کے دن دوران خطبہ چھوٹے بچے یا بڑے ساتھیوں میں سے کوئی شور کر رہا ہو یا جمعہ کی سنتیں پڑھنے لگیں تو ہاتھوں کے اشارے سے روک سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام۔ جب امام خطبہ کے لیے نکل آئے، یعنی دوسری اذان سے پہلے امام نکل آئے، اب نہ کوئی نماز جائز ہے نہ کوئی کلام جائز ہے۔ لا صلاة ولا کلام، کسی قسم کی گفتگو برائے اصلاح بھی جائز نہیں ہے، برائے اصلاح بھی جائز نہیں ہے۔ جو بولے گا وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس کے لیے اس امام کے نکلنے سے پہلے، امام کے نکلنے کے بعد، جیسے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو تربیت کا ماحول ہونا چاہیے، ساتھیوں کو بتانا چاہیے جب امام صاحب آ جائیں سنتیں نہ پڑھی جائیں۔ جو پہلے سے سنتیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 2 رکعتیں نہیں پڑھی تو پوری کر لے، 2 رکعت پر سلام پھیر دے۔ 2 پڑھ چکا ہے، تیسری چوتھی میں ہے تو 4 پوری کر لے جلدی سے۔ اس میں صرف فرائض اور واجبات کا اہتمام کرے، سنن اور مستحبات کو نماز میں چھوڑ دے، مختصر ترین کرے، کیونکہ امام خطبہ کے لیے آ گیا ہے۔ تو یہ بچے ہیں، ان کی تربیت پہلے سے کی جائے، بتایا جائے بھی بچوں کو نہ لایا جائے دوران خطبہ، یہ چیزیں ناجائز ہیں، گناہ ہیں۔ تو تربیت کا ماحول ہونا چاہیے اور دوران خطبہ اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کتنے کلومیٹر تک پانی نہ ملے تو تیمم فرض ہو جاتا ہے، اور کن وجوہات کی وجہ سے آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ آدمی سفر پر ہے اور پانی نہیں ہے، اگر پانی ہے تو وہ اتنا ہے کہ وہ اس کے پینے کے کام آئے گا، تو 1 میل تک اس کو پانی کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ 1 میل جس طرف وہ جا رہا ہے آگے، 1 میل تک پانی کے ملنے کی امید نہیں ہے، تو یہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر 1 میل کے اندر اندر پانی موجود ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے تیمم کرنا، یہ پانی کا انتظام کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں آج کل شہری ماحول میں گھروں میں ایک گھر میں پانی نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانی نہیں ہے تیمم کر لیں، ہمسایوں سے مانگ لیں، دوسری تیسری جگہ چلے جائیں، پانی مل جاتا ہے تو یہاں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کن وجوہات کی بنا پر تیمم کیا جا سکتا ہے؟ پانی نہ ہو بالکل تیمم کیا جا سکتا ہے، یا بیمار ہو کوئی اور وضو کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کاروبار کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے جی؟ بڑا لمبا سوال ہے جی۔ شیخ عبد المنان صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے بھائی زاہد صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ بھائی فاروق صاحب تھے، ان کے ہاں کوئی پروگرام تھا، تو اس میں نے تجارت کے کچھ موٹے موٹے اصول عرض کیے تھے، اس میں بھی 50 منٹ گھنٹہ لگ گیا تھا جی۔ تو یا تو یہ ہے کہ کسی دن وہی مستقل بیان ہو جائے، آپ حضرات اس کو سن لیں،
یہ مختصر 1-2 منٹ کا جواب نہیں ہے، یہ تفصیلی وہ ہے، پورا کاروبار سنت کے مطابق کیسے ہو، یہ لمبا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی بیان ہو جائے گا۔ طلاق کے لیے زبان سے الفاظ لازمی ادا کرنے ہیں یا دل کے ارادے سے طلاق ہو جائے گی؟ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جی۔ طلاق زبان سے دینے سے طلاق ہوتی ہے، دل کے خیال اور دل کے ارادے سے طلاق نہیں ہوتی۔ ساری زندگی بھی دل میں سوچتا رہے اور دل میں ارادہ رکھے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں، زبان سے جب وہ لفظ نکال دے طلاق کے، پھر اگرچہ دل میں ارادہ نہ بھی ہو، یہ مسئلہ سمجھیں، دل میں ارادہ نہیں ہے طلاق دینے کا، خیال بھی نہیں ہے، اچانک اس کی زبان سے جملہ نکل گیا تو بھی طلاق ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، سنجیدگی سے ہوں تب بھی ہو جاتی ہیں، مذاق میں ہوں تب بھی ہو جاتی ہیں، بغیر ارادے کے ہوں تب بھی ہو جاتی ہیں۔ مرد اور عورت بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پروگرام نہیں، کوئی ارادہ نہیں، 2 گواہوں کے سامنے ایک نے ایجاب کر لیا، دوسرے نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ النکاح والطلاق والعتاق، 3 چیزیں۔ اسی طرح طلاق بغیر ارادے اور خیال کے، بیٹھے بیٹھے ایسے زبان سے نکل گیا، طلاق ہو گئی۔ غلام، آج کل تو غلاموں کا دور نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، اگر کسی نے اپنے غلام کو کہا میں نے اس کو آزاد کیا، ارادہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زبان سے نکلا، بس آزاد ہو گیا جی وہ۔ تو یہ 3 چیزیں بڑی نازک ہیں، نکاح بھی، طلاق بھی اور عتاق بھی۔ یہ کسی بھی کیفیت میں، مذاق میں، غصے میں، سنجیدگی میں، بغیر ارادے کے، جس حالت میں بھی زبان سے ان کے لیے کوئی لفظ نکلا، بس یہ نافذ ہو گیا۔ اس لیے طلاق بغیر ارادے کے بھی دی جائے تو ہو جاتی ہے، اور اگر دل میں ارادہ ہو، زبان سے لفظ نہیں بولا تو طلاق نہیں ہوگی۔ مرتد جو دین سے پھر جائے تو اس کا قتل بھی جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے جی۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر کوئی مرد دین سے منحرف ہوا ہے تو 3 دن تک شریعت کہتی ہے اس کو مہلت دی جائے اور اس کے اشکالات سنے جائیں اور اس کو سمجھایا جائے، علماء اور دیندار حضرات اس کو سمجھائیں، دین کی حقانیت اور دین کی جو حقیقت ہے وہ اس کو سمجھائیں۔ 3 دن تک اس کو سمجھ میں آ جائے، وہ مان جائے تو ٹھیک، نہ مانے تو پھر اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ 3 دن سے زیادہ اس کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ البتہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کا قتل جائز نہیں، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے یا پھر وہیں مر جائے۔ اس کا قتل نہیں ہے شریعت میں، صرف مرد اگر مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔